یہ لائبریری 1924 میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کی تاجپوشی کا موقع تھا اور اس وقت وائس رائے ہند کو یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا اور یہ پاکستان کی واحد لائبریری ہے جس کے نام پہ ڈاک ٹکٹ جاری ہوا ہے۔ کتابوں کا خزانہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، مختلف طرح کے خزانے ہوتے ہیں، کوئی کس طرح کا کوئی کس طرح کا۔ وہ موبائل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ موبائل پہ فوکس کم کریں اور لائبریری میں آئیں اور وہاں پہ وہ بکس اٹھائیں اور وہ پڑھیں۔ میں گھر جا کے بتاؤں گا کہ سب کو بتاؤں گا آپ لائبریری میں جائیں، وہاں پہ اچھی اچھی کتابیں ہوں گی۔ لائبریری میں آ کے ہم بکس پڑھتے ہیں، ہمیں بک سے بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں یہ محاورہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ شام کے وقت 5,000 روپے کی فرائی مچھلی کھا لیتے ہیں، 500 روپے کی کتاب نہیں خریدتے؟ ظاہر ہے جب کتاب خریدی نہیں جائے گی تو پڑھی بھی نہیں جائے گی، اور جب پڑھنے کا رجحان زوال پذیر ہوگا تو سب سے پہلے ہماری لائبریریاں ویران ہوں گی۔ جب کسی معاشرے میں لائبریریاں ویران ہو جائیں تو پھر سماج کے بیچوں بیچ جنگل اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے تعلق کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے سماج میں کتب بینی کا رجحان آخری سانسیں لے رہا ہے، اور بڑے بڑے کتاب گھر تیزی کے ساتھ ریستورانوں اور کھلونوں کی دکانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم آپ کو چولستان کے ہمسائے ریگستان کے بیرونی دروازے کی سی اہمیت کے حامل اور سلیقے سے بنے ہوئے شہر بہاولپور لے چلیں، ایک ایسا شہر جو کبھی برصغیر کی سب سے خوشحال ریاست کا مرکز تھا۔ انسان دوست اور علم پرور عباسی خلفاء کے حسن انتظام کی جھلکیاں آج بھی نظر انداز شدہ شہر بہاولپور میں دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں قدیم اور جدید کتابوں کا ایک شہر آباد ہے اور ایک مکمل تہذیب کی داستان ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ فرید گیٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر سینٹرل لائبریری کی عمارت ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خطہ بیابان بہاولپور میں کتابوں کا ایک جہان آباد ہے۔ شاہانہ طرز تعمیر کا شاہکار عمارت ہمیں ماضی کی ریاستی عظمت کی یاد دلاتی ہے، جب اس بیابان میں علم کی شمع روشن ہوئی اور ریاست بہاولپور میں انگریزی حکومت کے تعاون سے اس تاریخی لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ لائبریری 1924 میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کی تاجپوشی کا موقع تھا اور اس وقت وائس رائے ہند کو یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا۔ تو یہ لائبریری جو ہے یہ پبلک فنڈ سے تعمیر ہوئی۔ بہاولپور کی عظیم تاریخی سینٹرل لائبریری وہاں کے باسیوں کی علم دوستی کا ثبوت ہے۔ اگر اس لائبریری کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تابناک ماضی اور فن تعمیر کا آئینہ دار رہی ہے۔ لائبریری کی بلند عمارت کے کشادہ صحن، علمی ماحول اور لائبریری کی راہداریوں میں آویزاں تصاویر اور آرٹ کے نمونے مختلف تہذیبوں کے حسین امتزاج کی گواہی دیتے ہیں۔ عمارت کے سامنے ایک اور پچھلی جانب 2 محرابیں، اطراف میں برآمدے، سفید اور سنہری رنگ سے مزین ستون عمارت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لائبریری کی بلند و بالا عمارت میں روشنی اور تازہ ہوا کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ لائبریری کے اندر رکھی ریڈنگ ٹیبلز، الماریاں اور شیلف میں کتابوں کی خاص ترکیب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سلیقہ مندی سے کام کیا گیا ہے۔ چیف لائبریرین رانا جاوید بتاتے ہیں، بہاولپور سینٹرل لائبریری کی پرشکوہ عمارت کا قیام 1924 میں عمل میں آیا۔ لائبریری کی عمارت اطالوی اور اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اس لائبریری میں 4 لاکھ کے قریب کتب موجود ہیں۔ نواب صاحب نے اسے 88 کنال 13 مرلے زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کی، جس پہ یہ شاندار اٹیلین سٹائل آف آرکیٹیکچر جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ رانا جاوید نے کہا کہ یہ واحد لائبریری ہے جس کے نام پر حکومت پاکستان نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا، اور یہ پاکستان کی واحد لائبریری ہے جس کے نام پہ ڈاک ٹکٹ جاری ہوا ہے۔
اس لائبریری میں جو رجسٹرڈ ممبر ہیں ان کی تعداد 17,000 سے زائد ہے۔ لائبریری کے رجسٹرڈ ممبرز کی تعداد 17,000 سے زائد ہے۔ چیف لائبریرین رانا جاوید کا کہنا ہے کہ انگریز دور کی تاریخی کتب، منصوبوں کی رپورٹس اور تاریخی موادوں کی دستاویزات موجود ہیں۔ اس لائبریری میں بہت ساری تاریخی نایاب کتب موجود ہیں۔ ایک تو وہ کتب ہیں جو یہاں پہ خریدی گئی، اس کے علاوہ جو صدیوں سے لوگوں کے گھروں میں موجود تھی کتابیں اور انہوں نے اس لائبریری کو ڈونیٹ کر دی، تو وہ اس کا ایک بڑا ویلیویبل کلیکشن بن گیا۔ ابھی اس لائبریری میں جو سب سے قدیم ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں اس کی قدیم ہونا تو اسٹیبلشڈ ہے۔ قرآن پاک ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے اور منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح وہ 1400 سال پرانا ہے۔ اسی طرح صدیوں پرانے مینوسکرپٹ یہاں پہ موجود ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطے موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو اخبارات ہیں 1947 اور اس سے بھی قبل کے اخبار جو ہیں اس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ جو سوشل سائنسز ہیں، ہسٹری ہے، ان پہ جو لوگ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ لائبریری میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ لائبریری کے اس گوشے میں خواتین اور بچے نصابی اور غیر نصابی کتب سے مستفید ہوتے ہیں۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ لائبریری میں نصاب سائنس کے علاوہ ہر قسم کے علوم کی کتب دستیاب ہیں۔ کتابوں کا خزانہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، مختلف طرح کے خزانے ہوتے ہیں، کوئی کس طرح کا کوئی کس طرح کا، تو یہاں تو مختلف طرح کے خزانے موجود ہیں۔ جیسے آپ اپنی معلومات کا دیکھ لیں، یا پھر کچھ آپ سائنٹیفک میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ ناولز آ گئے ہیں، ناولز ایڈیشن بہت اچھی ہے، یا پھر آپ اپنی ووکیبلری انہینس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سبجیکٹ ریلیٹڈ بھی آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مٹیریل مل جاتا ہے۔ ایک اور طالبہ نے کہا ہمیں موبائل اور سوشل میڈیا کے اس دور میں علم اور تحقیق کے لیے ہر صورت لائبریری کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ موبائل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ موبائل پہ فوکس کم کریں اور لائبریری میں آئیں اور وہاں پہ وہ بکس اٹھائیں اور وہ پڑھیں۔ بکس جو مواد ہمیں بکس سے ملتا ہے وہ موبائل سے نہیں مل سکتا۔ تمام اسٹوڈنٹ اور اپنے جو قریبی دوست ہیں، جو بھی ہیں اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس لائبریری کا وزٹ ضرور کیا کریں۔ اور یہ جو سینٹرل لائبریری ہے ایشیا کی سب سے بڑی ترین لائبریری ہے اور تاریخ میں اس کا واقعہ ہے۔ یہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے بکس کو پڑھتے ہیں لائبریری میں، اور لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ بکس وغیرہ کی پریپریشن کے لیے ضرور آیا کریں یہاں پہ وزٹ کے لیے۔ قیام پاکستان سے قبل ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم مشتاق احمد گورمانی نے حکم دیا کہ بلدیہ بہاولپور کی لائبریری کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے۔ ریاست بہاولپور انتظامیہ نے 1947 میں عمارت کے بالائی حصے میں سینٹرل لائبریری قائم کر دی۔ سینٹرل لائبریری میں مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں۔ صادق ریڈنگ ہال میں ریفرنس سروسز، شعبہ سرکولیشن اور مطالعاتی مواد، شعبہ انگریزی کتب، اورینٹل کتب، نادر و نایاب تصانیف، تازہ ترین رسائل و جرائد اور گورنمنٹ پبلیکیشنز، شعبہ فوٹو کاپی، جلد سازی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سروسز کا الگ شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ لیکن دور جدید میں جہاں سمارٹ ڈیوائس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، وہیں پر یہ خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ آنے والی نسل کہیں کتب بینی سے دور ہی نہ ہو جائے۔ لائبریری کی عمارت سرسبز گراؤنڈز اور آم کے پیڑوں میں گھری ہوئی ہے، جنہوں نے اس لائبریری کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شعبہ اطفال میں بچوں کی کتب، کھلونے، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ لائبریری میں آ کے ہم بکس پڑھتے ہیں، ہمیں بک سے بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اپنے فری ٹائم میں لائبریری میں آ کے بکس بہت ساری پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، جس سے میں نے آج تک کبھی بھی یہاں پہ اتنی اچھی کتابیں نہیں دیکھی، اور میں نے یہاں پہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں پہ سکون مل رہا ہے، اور میں گھر جا کے بتاؤں گا کہ سب کو بتاؤں گا آپ لائبریری میں جائیں، وہاں پہ اچھی اچھی کتابیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ نونہالوں کے ریڈنگ ہال میں خوبصورت فرنیچر اور دلچسپ کہانیوں کی کتب موجود ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ پاکستان کے اس عظیم ترین علمی خزانے میں کتب اور رسائل و جرائد تو موجود ہیں، لیکن ان سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ چند طالب علم اور
बुजुर्ग हजरात इस लाइब्रेरी के मुस्तकिल विजिटर हैं। यहाँ पर इतनी किताबें हैं, स्कूल में हमारी इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती जितनी लाइब्रेरी में है। मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर आए, ये किताबें पढ़े, कहानियाँ पढ़े, बहुत अच्छी अच्छी इसमें कहानियाँ होती हैं। आप आएँ और इस किताबों को पढ़ें। आप अपना फारिग टाइम मोबाइल में ना बिताएं, किताबों पे नज़र दें और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें और इधर आया करें। तशनगान इल्म का कहना है कि हुकूमत इस लाइब्रेरी के लिए मजीद फंड्स जारी कर दे तो इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाया जा सकता है और नौजवान नस्ल को यहाँ आने की तरगीब दी जा सकती है ताकि इस इल्मी खजाने को नई नस्ल से रूशनास कराया जाए।